فرما دیا کہ سب کے سب تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، وہ بھی ہمارے ہیں اور یہ بھی ہمارے ہیں، سب ہمارے اور ہم ان کے ہیں، تو جاؤ اجتماعی طور پر ہاسپٹلز میں، محرم میں بھی جاؤ، ذی الحجہ میں بھی جاؤ، ربیع الاول میں بھی جاؤ، ہر مہینے کی ترتیب بناؤ، کچھ پھل فروٹ، کچھ چائے، کوئی بسکٹ، کچھ دودھ، کچھ ایسا ناشتہ وہ لے کر جاؤ، ہر ایک مریض کے سامنے پیش کرو کہ لو بھائی یہ ہماری طرف سے چھوٹی سی خدمت ہے، ہم بیرچھا والے زیادہ بڑے تو نہیں ہیں، ہم زیادہ مالدار تو نہیں ہیں، ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، بس اتنا سا پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی آپ بیمار ہیں، آپ کی کیسی حالت ہے، کیسی طبیعت، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیا بخار آ گیا ہے، کیا پیٹ میں درد ہے، کیا کس چیز کا آپریشن ہے، اللہ کی قسم ہاسپٹل میں جب جاؤ گے اللہ نے جو مفت میں صحت تندرستی دے رکھی ہے اس کی قدر سمجھ میں آئے گی، اور ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے تو دلوں سے وہ دعائیں نکل رہی ہوگی جو عرش تک پہنچ رہی ہوگی اور آپ کے کام بنا رہی ہوگی۔ یہ کام ہے کرنے کا۔ یہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر باپ بیمار ہے، دادا بیمار ہے، دادی بیمار ہے، تو انہیں بھی دوا کے لیے تڑپنا پڑ رہا ہوتا ہے، ترسنا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ بھی بستر پر لیٹے لیٹے شاید دل سے بد دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ کاش ایسا پوتا، ایسا بیٹا کسی محروم باپ کو نصیب نہ ہو۔ یہ حال ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر پہنچ گیا، حضور کے سامنے ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی میرا مال میرا ابا لے لیتا ہے، مال میں کماتا ہوں اور میرا ابا میرا مال لے لیتا ہے۔ بیٹا اپنے ابا کی شکایت لے کر حضور کے دربار میں پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا بھئی ایسے کیسے لے لیتا ہے، تم جب کماتے ہو تو تمہارا مال ہے، تمہارا مال ہے، جاؤ بلا کر لے کر آؤ، بلا کر لے کر آؤ۔ وہ گیا، وہ بیٹا، وہ جوان بیٹا اپنے ابا کو بلانے کے لیے گیا، اپنے بوڑھے باپ کو بلانے کے لیے گیا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ اپنے ابا کو لے کر آئے تو آپ اس بوڑھے باپ سے پوچھنا کہ وہ بوڑھے باپ نے اپنے دل میں کیا کہا، دل میں۔ ابھی وہ بوڑھے باپ کی زبان پر بھی الفاظ نہیں آئے، ابھی وہ بوڑھے باپ کے کانوں نے بھی وہ نہیں سنا، صرف دل میں الفاظ آئے، اشعار آئے۔ آپ وہ سننا اس بوڑھے باپ سے۔ اور میں کہتا ہوں بیرچھا والوں، یہاں جتنا مجمع ہے جوانوں سے کہتا ہوں سنو، یہ ہر بوڑھے باپ کے دل کے جذبات ہوتے ہیں۔ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے نا، آپ 60-70 کے ہو جاؤ گے نا، تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ایک بوڑھے انسان کے دل میں کیا جذبات آ سکتے ہیں۔ اب یہ جوانی کے جوش میں پتہ نہیں چلتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں، ادھر گھومے ادھر گھومے، یہاں دوڑے وہاں دوڑے، اور گاڑیاں دوڑاتے پھر رہے ہیں، جو نہیں کرنے کے کام ہے سب وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کچھ احساس نہیں، نہ کوئی سونے کا ٹائم، نہ کوئی اٹھنے کا ٹائم، نہ کوئی کھانے کا ٹائم، نہ کوئی ناشتے کا ٹائم، نہ کوئی ماں کی سن رہا، نہ کوئی باپ کی سن رہا ہے، کسی کی سننے کا کوئی وقت نہیں ہے انسان کے پاس، بس اپنے فیس بک فرینڈز میں لگا ہوا ہے، فیس بک فرینڈز میں لگا ہوا ہے، میرے اتنے فالوور ہو گئے، میرے اتنے فرینڈ ریکویسٹ پہنچ گئی، میں نے اتنوں کو ایکسپٹ کر لیا، اس میں لگا ہوا ہے۔ دیکھو ایک بوڑھے باپ کے جذبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ بوڑھا ابا جب آئے نا تو آپ اس سے پوچھنا کہ تیرے دل میں کیا بات آئی تھی، تیرے دل میں کیا اشعار کہے تھے، تیری زبان نے بھی ان کو ادا نہیں کیا، تیرے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا، ذرا سننا آپ اس سے۔ وہ بیٹا اپنے ابا کو لے کر آیا، بیٹا اپنے باپ کو ملزم بنا کر حضور کے دربار میں لا رہا ہے، دربار رسالت میں گویا مقدمہ درج کرا رہا ہے اپنے ابا کے خلاف۔ ایسے کچھ ناہنجار ہوتے ہیں نا، ایسے کچھ نالائق ہوتے ہیں، زمین کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیتے ہیں۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بھائی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، برسوں گزر گئے ہوتے ہیں، چپل پر چپل گھس گئے ہوتے ہیں،
وہ بیٹا اپنے ابا کو لے کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے بھائی آپ اپنے بیٹے کا مال لے لیتے ہو؟ اسلام کی تو یہ خوبی ہے کہ اسلام نے ہر ایک کو الگ الگ ملکیت دی ہے. باپ کی ملکیت الگ، بیٹے کی ملکیت الگ، بھائی کی ملکیت الگ، بہن کی ملکیت الگ، اولاد کی ملکیت الگ. آپ اپنے بیٹے کا مال لے لیتے ہو؟ وہ بوڑھے ابا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ اسی سے پوچھ لیجئے میں اگر لیتا ہوں تو کہاں خرچ کرتا ہوں؟ اگر لیتا ہوں تو یا تو اپنے آپ پر مجھے خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو لیتا ہوں، یا اللہ کے نبی اس کی پھوپھی پر خرچ کرنا ہوتا ہے، یعنی میری اپنی بہن پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو لیتا ہوں، یا اس کی خالہ پر خرچ کرنا ہوتا ہے یعنی اس کی ماں کی بہن پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو لیتا ہوں. بس تین کے علاوہ چوتھا کچھ نہیں. مجھے ضرورت ہے کچھ کھانے پینے کی، کپڑے لتے کی، تو اس کے مال میں سے لیتا، یا اس کی پھوپھی پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو لیتا ہوں، یا اس کی خالہ پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو لیتا ہوں، چوتھا کسی اور کام سے نہیں لیتا. آقا علیہ السلام ایک بوڑھے باپ کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سن کر فرمانے لگے بس بس میں سمجھ گیا، بس میں سمجھ گیا کیا حقیقت ہے، میں سمجھ گیا. پھر آقا علیہ السلام نے وہ بڑے میاں کو کہا کہ تمہارا بیٹا جب شکایت لے کر میرے پاس آ رہا تھا تو تم نے کچھ اشعار اپنے دل میں کہے جو ابھی تمہاری زبان پر بھی نہیں آئے، تمہارے کانوں میں بھی نہیں سنا. وہ بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، ہمارے یقین کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی ہاں میں بوڑھا باپ اپنے دل میں کچھ اشعار کہے ابھی اپنی زبان پر بھی ان کو نہیں لایا، میرے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ پر ایمان کو اور بڑھا دیا کہ میں نے تو بس دل میں وہ اشعار کہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر ان کو سن لیا، جبرائیل کے ذریعے آپ کو باخبر فرما دیا. اللہ کے نبی ہاں میں نے اشعار کہے. حضور نے فرمایا سناؤ. کیا منظر رہا ہوگا کہ جبرائیل ابھی آئے ہوں گے، حضور کو اللہ کی بات بتلائی ہوگی، بیٹا اپنے ابا کو لایا ہوگا اور وہاں پر وہ بڑے میاں کی زبان لڑکھڑا رہی ہوگی اور کیا منظر ہوگا کہ اوہو اللہ نے میری بات کو سن لیا، دل کی آواز کو سن کر میرے محبوب کو بتلا دیا. اور اس وقت میں حضور کہہ رہے ہو کہ ذرا سناؤ کیا زبان پر وہ دل کے جذبات ابھر کر آ رہے ہوں گے اور کیا پیاری زبان سے آقا کے سامنے وہ اشعار انہوں نے سنائے ہوں گے. میں آپ کو سناتا ہوں وہ اشعار جو انہوں نے حضور کی فرمائش پر سنائے، وہ جو دل میں کہے تھے. کیا سنائے انہوں نے؟ سنو. انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو مخاطب بناتے ہوئے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل